والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ہم لوگ فارغ ہونے کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کو مکمل کرنے کے بعد اب سورہ بقرہ شروع ہوا ہے. سب سے پہلی بات، اس سورہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے، یہاں پر غیر المغضوبی، مغضوب سے کون مراد تھے؟ یہود مراد تھے. اور مدینے کے قریب جو علاقے بسے ہوئے تھے وہاں یہودی شامل تھے. یہودیوں کے اندر ایک سب سے بڑا واقعہ پیش آیا گئے کا. آگے چلنے کے بعد میں آیت نمبر 67 آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، 67 سے لے کر 74 تک اسی گائے کے تذکرے کے تعلق سے آیات آئیں گے انشاءاللہ. تو ان لوگوں کا خیال اور ان لوگوں کو تھوڑا ان کا بڑا واقعہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، ان کو تھوڑا اعتماد ہو سکے اور اسلام کی طرف تھوڑا سا دل آ سکے، تو ان کے لیے تھوڑی نرمی رکھ کر اس سورہ کا نام ہی اللہ رب العزت سورہ بقرہ ان کی رعایت. دوسری بات، الف لام میم، پہلی آیت الف لام میم ہے. یہ رموز میں سے حروف مقطعات جس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جس کو الگ الگ، اس کے جو اصل معنی ہیں وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہی کیا جانتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا، لیکن صحابہ تک اس کی کوئی باتیں، کوئی حقیقت، کوئی معنی، اس کا کوئی مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا گیا ہے. چاروں خلفاء یہی کہتے ہیں، بس اس پر یقین کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب ہے. تو لہٰذا اس کو الف لام میم کر کے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فوری جو دوسری آیت آ رہی ہے، اس دوسری آیت کے اندر جو پہلا لفظ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. شک دو طرح سے پایا جاتا ہے، یا تو بولنے والے پر یقین نہ ہو، بولنے والے پر یقین نہ ہو، یا پیغام جو لے کر آ رہا ہے اس پر یقین نہ ہو تو شک پایا جاتا. تیسری ایک چیز ہے خود کے سمجھنے میں شک ہو، کچ فہمی، کم فہمی کی وجہ سے. تو اگر یہ خود کی طرف سے سمجھنے میں کمزور ہے، نہیں سمجھ سک رہا ہے، یہ اس کی اپنی خامی ہے، یہ اس کی اپنی خامی ہے. اور اگر اللہ پر شک کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرے وہ تو مومن ہی نہیں، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان بنانا چاہیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ شک نہیں ہے. اور یہاں سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ راہ حق نصیب فرما، تیری رضا والا راستہ نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہدی للمتقین، اب یہ سارے کا سارا قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ راستہ دکھاتا ہے کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کس کو دکھاتا ہے یہ راستہ؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اپنا مفاد تلاش کرنا چاہ رہے، اپنی ضرورتیں تلاش کرنا چاہ رہے، خدا کے خوف سے اس کو پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ گمراہ۔ جتنے باطل فرقے بنے ہوئے ہیں، تمام باطل فرقوں کے پاس کیا ہے؟ قرآن حدیث کے ہی دلائل ہیں۔ کوئی باطل فرقہ یہ بولتا ہمارے پاس قرآن حدیث کے دلائل نہیں ہیں، ہم اس سے ہٹ کے بات کرتے، کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔ بری سے بری چیز بھی اچھے کپڑے پہن کر ہی آتی، اچھے کپڑے پہن کر ہی آتی، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ قرآن کو کہا نا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے لوگ اس قرآن پاک سے ہدایت پائیں گے اور بہت سارے لوگ اسی قرآن پاک سے اپنی طور پر تفسیریں کر کر اپنے مطلب کی باتیں لا کر گمراہ بھی ہوں گے، اپنے اعتبار سے گمراہ بھی ہوں گے۔ ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے یہ کیا دیتی؟ ہدایت دیتی، راستہ بتاتی، خدا کو کیسے راضی کریں، مسلمان کیسے بن کر رہیں۔ تو اب وہ متقین لوگ کون ہیں؟ متقین اللہ سے ڈرنے والے، متقین اللہ سے ڈرنے والے، تقوی پرہیزگاری، تقوی مانے پرہیزگاری۔ تقوی کے معنی کیا ہے اصل؟ اپنی پوری طاقت اور پورے جتنی اپنے اندر پاور اور طاقت ہے، یہ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے احکام کی اطاعت میں لگ جانا، اور دوسری جو پوری طاقت ہے، یہ پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اپنی زندگی کا پورا دم اللہ کی رضا اور احکام پر چلنے میں لگانا، اور اپنی پوری طاقت اللہ رب العزت کے منع کردہ چیزوں سے رکنے میں لگانا، اس کو بولتے پرہیزگار، متقی۔ تقوی، متقی لوگوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ یہ سورہ بقرہ شروع ہوا، اس کے شروع کے 20 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کی کیا بولتے وضاحت فرمائی۔ کتنے لوگوں کی؟ 3 قسم کی۔ شروع کے 5 آیتوں کے اندر مومنین کا تذکرہ فرمایا، اس کا تذکرہ مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ پھر 3 آیتوں کے اندر منکرین کافروں کا تذکرہ فرمایا، مشرکین کا تذکرہ فرمایا، اور پھر 17 آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ انسانوں کے اندر 3 قسم کے ہی گروپ رہتے ہیں، چوتھا قسم رہتا ہی نہیں، یا تو پورا سچا، سمجھ میں آیا، یا پورا انکار کرنے والا جھوٹا، یا پھر تیسرا دل میں ایک رکھنے والا زبان پر ایک بولنے والا، پورا یقین کرنے والا اور قبول کرنے والا مسلمان، مکمل طور پر انکار کر دینے والا کافر، اور اسی طرح دل میں ایک زبان پر ایک، نافقہ کے معنی آتے ہیں 2 منہ والا، کیا والا؟ 2 منہ والا۔ منافقین جب مسلمانوں کے ساتھ آتے تو فرماتے وہ لوگ یہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ان لوگوں کے پاس جاتے ان لوگوں کو بولتے وہ لوگ بیوقوف ہیں، ہم تو ان کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، سمجھ میں آ؟ تو 3 قسم کے لوگ ہیں، اور تو سب سے پہلے جو بیان کیا جا رہا ہے مومنین، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جو راہ حق پر ہیں۔ کون ہے؟ ان کے چند نشانیاں تو جن کو پہچانے،
होना चाहिए ना। तो तीसरी आयत के अंदर उनकी कुछ निशानियां बयान कर रहे हैं। अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिल गैब, बेदेखी चीजों का। किसका? बेदेखी चीजों का, नहीं देखे सो चीजों पर ईमान लाते हैं। वो युकीमूना सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें रिस्क अता फरमाया है, युनफिकून, उसमें से वो खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बेदेखी चीजों पर ईमान लाना। सबसे पहले इंसान के अंदर एतमाद पैदा होना, यकीन पैदा होना। क्या पैदा होना? ईमान कहते ही उसको है जो बेदेखी चीजों पर अल्लाह और उसके रसूल पर पूरे एतमाद और पूरे यकीन के साथ कबूल फरमाए, गवाही दे, माने। क्या करे? माने। एक आदमी है, सफेद कपड़ा लटक रहा है, इसको बोले सफेद कपड़ा है, इनको भी दिख रहा है, रफीक भाई को भी दिख रहा सफेद कपड़ा है, वो बोल रहे सफेद कपड़ा, तो ये भी बोल रहा हाँ सफेद कपड़ा। इसे ईमान मानना नहीं बोलते, इसे तस्दीक बोलते। क्या बोलते? तस्दीक बोलते। देखो यहाँ दरवाजा है, सबको दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा नहीं दिख रहा? सब बोल रहे हो दरवाजा है, मुफ्ती साहब दरवाजा है, तो इसको ईमान में तस्दीक बोलते। 5 चीजों से इंसान तस्दीक करता, या तो कान से सुनना, या आंख से देखना, या नाक से सूंघना, ठीक है, या नाक से सूंघना, या फिर हाथ से छूकर देखना, या फिर अरे क्या चीज है, महसूस करना। 5 चीजें हैं, कान से सुनना, आंख से देखना, नाक से सूंघना, और मुंह से बोलकर उसको दिख जाना, और एक हाथ लगाकर उन्हें महसूस करना। ये कितने चीजें हैं? 5 चीजें हैं इंसान को जानने के लिए। उसके अलावा अगर कोई चीज बेदेखी जानता है तो ईमान है। वो क्या है? ईमान है। मुंह से देखना शायद वो चखना है, चखना। 5 चीजों में एक देखना, एक सुनना, एक सूंघना, एक चखना, और 5वां चीज हाथ लगाकर महसूस करना। कितने हुए? 5 चीजें हुए ना। ये 5 चीजों के अलावा कोई चीज है, जैसे आखिरत है, कोई आंख से देखे, आखिरत की आवाजें सुने, कोई उसका मजा देखे, हाँ, कोई उसकी बो सूंघे, कोई आखिरत कैसी है कुछ महसूस करके देखे, नहीं देखे। आखिरत पर ईमान है नहीं? है नहीं? मौत आएगी, ईमान है नहीं? क़यामत में उठाया जाएगा, देखे हम क़यामत कैसे है? ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए। बस इसी पर पूरे एतमाद के साथ यकीन है, हिसाब होगा। यकीन है नहीं? जन्नत बरहक है, जहन्नम बरहक है, मालूम है ना? ये सब चीजें कैसे देखे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने माना। इसे बोलते ईमान। क्या है? ईमान। ईमान के लिए क्या शर्त है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए और उस बात के अंदर कोई शक ना हो, जो जहां से आया, जिस रास्ते से आए, पूरा यकीन हो सही तरीके से आई है, ये बात सही रिवायात के अंदर है, कतई तौर पर उसे यकीन हो, सही रिवायात सही अहादीस में सबसे पर्टिकुलर एक ही रास्ते से आई, उस पर ईमान लाना लाजिम है। उस पर ईमान लाना यही ईमान है। वो युकीमून अस्सलाह, और नमाज कायम करो। क्या करो?
नमाज कायम करो। नमाज कायम करने के अंदर 6 चीजों की सख्त जरूरत रहती। लोग समझते नमाज कायम करो, नमाज पढ़ लिए, दिल बोला पढ़ लिए, दिल बोला नहीं पढ़े, दिल बोला पढ़ लिए और दिल बोला नहीं पढ़े। फजर में नहीं उठने होता साहब, शोहर के टाइम ऑफिस वर्क रहता, जा नहीं सकते, जरा अलग नजर से देखते, बॉस नहीं छोड़ता, गाड़ी पे रहता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, कहाँ वक्त मिला तो रुक जाता हूँ, अब गिराक रहता कौन भी कैसा ठहरता, ऐसे बातें रहते। ये नमाज कायम करना नहीं हुआ। नमाज कायम करने के लिए सबसे पहले इंसान के अंदर दवाम होनी चाहिए, दवाम, हमेश की पाबंदी, किताबम मौकूता, नमाज उसके वक्त पर मुकर्रर किया गया, उस वक्त पर पढ़ने का उसके अंदर लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। क्या भी हो जाए, जमी टल्लक जमा टल्लक, मेरी नमाज न टल्लक, जमी टल्लक जमा टल्लक, मगर मेरी नमाज न टल्लक। नमाज के ताल्लुक से इतना है, बीच समंदर में डूब रहा, समंदर में डूब रहा, बचने के लिए कोई तिनके का भी सहारा नहीं है, अचानक उसको उस वक्त की अजान सुने आई या फिर उसको नमाज का ख्याल आ गया, डूबते डूबते टाइम नजर आ गया, वाटर प्रूफ घड़े हैं, आसानी से समझ सकते इस दौर में, तो अचानक नमाज का ख्याल है, डूब जाने का भी वक्त आ गया, बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक फुक़हा लिखे अल्लाहु अकबर बोले, ऐसे ही तीर नहीं आती, क्या करेंगे? बचने का रास्ता है तो रकात ना बने, बचे, बचने का कोई रास्ता ही नहीं, नमाज का भी ख्याल है, ये अल्लाह की तरफ से। ये किसकी तरफ से है? रोजे की हालत में रोजा याद नहीं, भूल के खा लिए तो अल्लाह की तरफ से है नहीं। ऐसे हालत में, ऐसे सिचुएशन के अंदर नमाज याद आ रही, कौन याद दिला रहा? और बचने का रास्ता नहीं है, बचने का रास्ता रहा, पहले बचना फर्ज है, नहीं बचने का रास्ता रहा तो दवाम होनी चाहिए, इल्तिजाम, नमाज पढ़ना, ठीक है। दूसरी बात, नमाज के अंदर खुशूअ होनी चाहिए। खुशूअ किसको बोलते हैं? खशियत इल्लल्लाह, अल्लाह का डर। क्या हो? अल्लाह का डर होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, यूं कर ले रहा, मसल ले रहा, खुजा ले रहा, सब को देख रहा, एसी कितनी, आजकल मस्जिद में एसी है ना, चल रही नहीं चल रही, क्या टेम्परेचर है, क्या भाई इमाम साहब नदी लंबी खिरात कर रहे, टाइम को देख रहा, मोबाइल फोन आजकल की बीमारी सामने रख देते, आईफोन वाला औंधा मारता, जब इत मालूम होता मेरे पास आईफोन है, नहीं समझ में आता ना आईफोन को सजदा कर रहा है या अल्लाह को सजदा कर रहा, पूरा दिन रख लिया तो वजन है, नमाज पे निकालता, ऐसा लिबास पहनता क्यों रहता है, दूसरा ऐसा साइलेंट करके रखता, किस किस का फोन है देख कर, ये खुशू नहीं है, ये नहीं है, क्या नहीं है? खुशू नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज खुशू होनी चाहिए। खुशू ये अज़्ज़ से है, खुशू बोलते अपने चेहरे से लेकर पैर, हर चीज, जिस्म का हर हिस्सा किबले की तरफ हो, जिस्म का हर हिस्सा यूं ठहरा हुआ है, पैर यूं है, अल्लाह अकबर, कोई रकात यूं बन रहा, कोई ये हाथ छोड़ दिया, ऐसे करते ना, कोई ये हाथ छोड़ दिया, कोई यूं बांध रहा, कोई जरा टेढ़ा ठहरा हुआ है, पैर भी सीधे नहीं रख रहा, यूं रख रहा, यूं जरा टेढ़े, टेढ़ा रहा तो बात अलग। खुशू ये है कि अपने जिस्म का हर अज़्व, हर जुज़ किबले की तरफ हो, खुशू होना चाहिए। और नमाज के अंदर फराइज का एहतमाम होनी चाहिए। किसका? फराइज, कौन से जुज़ फराइज में आते, फर्ज है उसको अदा कर, और वाजिबात क्या क्या हैं उसका भी ख्याल होना चाहिए, मुस्तहब्बात क्या क्या हैं उसका भी ख्याल होना चाहिए, तो उसको बोलते नमाज कायम करना। क्या क्या होना? नमाज क्या है?
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا ہو تو پابندی ہونا، کیا ہونا؟ خشوع، اللہ کا ڈر ہونا، خضوع اپنے پورا ٹھہرنے کا انداز، پورا قبلہ نماز کی حیت ہونا، پھر اس کے فرائض جان کر عمل کرنا، اس کے واجبات پر عمل کرنا اور اس کے مستحبات پر عمل کرنا، تو جب جا کر نماز اس کی درست ہوتی اور نماز قائم ہوتی. کیا تھی؟ نماز قائم ہوتی. نماز اتنی اہم چیز ہے، بندے کی نماز درست ہوگی تو زندگی کا اکثر معاملہ درست رہتا. بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حالت میں نماز میں نہیں رہتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے؟ تیرا دل تو آشنا ہے صنم خانوں میں، تجھے کیا ملے گا نمازی کیا نہیں ہے؟ درست نہیں ہے. نماز کو بہت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز اتنی درست کرا ایسا لگتا کہ جب سجدے میں جا کر اٹھتا ہوں تو اللہ مجھے بوسہ لے لے، پورا میرا حصہ پورا ٹھنڈا اور شبنمی ہو جاتا. اکابرین اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نماز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، نماز کی درستگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. جس طرح ہم رمضان میں تفسیر کو مضبوطی سے پکڑے، اسی طرح میں پہلے دن سے پہلی تراویح کے بعد کی تفسیر سے بول رہا ہوں، نماز درست کرو، سوروں کا تلفظ درست کرو، اپنے ٹھہرنے کا رکوع اور سجدے، قیام اور قعود، اتحیہ، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ کے تلفظات اور ان کے تمام چیزیں درست کرو. اگر کوئی کسی کو دستیاب نے مسجد کے امام صاحب کو پکڑو، کس کو پکڑو؟ علماء کو پکڑو، نماز درست کرو. جیسا بزنس شروع کرنے سے پہلے کیسی فکر رہتی؟ اصول بولو، انداز بولو، تجربہ بولو. اسی طرح نماز کی فکر رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ رب العزت نے جتنا مال دیا ہے اس پر پہلی بات شکر. کیا ہو؟ شکر ادا کرنے کی عادت ہو. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو انسان اللہ کے جتنا مال دیا ہوا ہے اس پر جتنا شکر ادا کرتا، اللہ اس مال میں اور برکتیں اور زیادتی کرتا. اور اس مال کے اندر شکر کرنے کی عادت نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے. کیا ہے؟ میرا عذاب بہت سخت ہے. ينفقون اللہ دیے ہوئے مال کے اندر سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہو. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہو. ہمارے پاس شادیوں میں خرچ کرنے کی عادت ہے، گھر کے فنکشنوں میں خرچ کرنے کی عادت ہے، کہیں ٹور پہ جانا تو خرچ کرنے کی عادت ہے، اپنے اوپر بے ضرورت خرچ کرنے کی عادت ہے، مہنگے موبائل فونز لینے کی عادت ہے نہیں؟ جائز حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں. جتنا اس پر خرچ کرتے ہیں، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے میں اپنے ضروریات کے ساتھ ساتھ دین کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا بھی خیال ہے. علاقے کی مسجد ہے، زکوٰۃ دے کے ٹرخارے، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی. علاقے کی مسجد ہے، زکوٰۃ دے کے ٹرخارے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مدرسے میں عمارت بن رہی بول کر آ جا رہے سفیر آتے نا، بہت محنت کرتے، عمارت کے لیے پیسے دے رہے، زکوٰۃ ادا نہیں. مسجد میں زکوٰۃ کے پیسوں سے جم خانے لا کر ڈال رہے، قالین لا کر ڈال رہے، ایسیاں لا کر ڈال رہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ فرائض میں سے زکوٰۃ. ينفقون اس میں وہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ دیے ہوئے مال کا 2.5% نکال کر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے. جان کر کیا کریں گے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ صدقے نافلہ اور اسی طرح عطیہ دینا. کوئی اپنا پڑوسی غریب ہے، پریشان حال ہے، اس کو ہدیے دینا، صدقے واجبہ دینا. بہت سارے منت مانگ کر دیتے نا، اللہ مجھے صحت عطا فرما، میں دوں ہے نہیں. تو اسی لیے اب رمضان کا مہینہ ہے، مدارس کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں. مدارس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اگر مدارس نہیں ہیں
تو اگر ہم بھی آپ کو نہیں ملتے تو قرآن سمجھیں ملتے تھے؟ مسجد کو امام صاحب ملتے تھے، مسجد کو مؤذن صاحب ملتے تھے، تفسیر کرنے والے، مسائل سمجھانے والے. یہ مدارس ہی دین کے قلعے ہیں، یہاں سے بنا کر آپ کے پاس بھیجتے ہیں. آج دشمن اسلام بھی سب سے پہلے کس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ علماء نہیں رہیں گے، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت بتانے والے نہیں رہیں گے. یہ علماء نہیں رہیں گے، ان کو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ اور صحابیات کے حیا اور دوپٹہ بتانے والے نہیں رہیں گے. اگر یہ علماء نہیں رہیں گے، اس دین پر امت پر خرچ کر کر ایک دوسرے کے ہمدردی کرنے کے لیے عثمان غنی کی قناعت بتانے والے نہیں رہیں گے، اگر یہ علماء نہیں رہیں گے، ڈپلیکیٹ دنیا میں جھوٹ بولنا ایک کلا ہے، یہ حرام ہے، سچ بولو صدیق اکبر کی سچائی سکھانے والے نہیں رہیں گے. یہ علماء نہیں رہیں گے، ہم بھائی چارگی میں شرک اور کفر اور ہر جگہ کی غلط دعوتوں میں بلا نہیں سک رہے. اگر یہ علماء رہیں گے، فاروق اعظم جو شرک اور کفر کے خاتمے کے لیے بہت بڑی فرق ہے وہ بتانے والے نہیں رہیں گے. اسی لیے مدارس ختم کر دو، مسلمان سب سے پہلے کمزور ہو جائے. بقارہ، سمرقند، اندلس وغیرہ کے اندر سب سے پہلے عوام کو علماء سے کاٹ دیا گیا. اس سے کاٹ دیا گیا، عوام اور علماء کے درمیان تفریق ڈال دی گئی، مدارس سے ہٹا دیے گئے. جہاں پر ہزاروں کا مجمع بیٹھ کر اللہ رسول کی تعلیم سیکھتے تھے، ایک ایک محدث کے درس میں 10-10 ہزار کے پڑھنے والے طلبہ بیٹھتے تھے. علماء اور عوام کے درمیان دیوار آ گئی، مدارس سے نفرت دلا دی گئی، علماء سے بیزارگی بتا دی گئی، قرآن سے دوری کرا دی گئی. آج وہ مدارس کندھر بن کر پڑے ہوئے. علماء سے جس کا تعلق ہوگا نہ اس کے عقائد بگڑیں گے، نہ اعمال بگڑیں گے، نہ ان کو کوئی بہکا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مدارس کا خیال کرنا ان دنوں میں، اور اللہ کے لیے غریب روزداروں کے گھروں کا خیال کرنا، صدقہ نافلہ وغیرہ سے، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ میں خیال رکھنا، مساجد کی ضروریات سے زیادہ مساجد کے اماموں کا خیال رکھنا. مسجدیں کروڑوں کے اور امام صاحب کہیں کے وہاں، یہ غلط. یہ کیا ہے؟ پی او پی، زبردست قالین، مسجد کروڑ روپے کے، امام صاحب کی تنخواہ پرانی 7,000 کی، مانگتے بھی نہیں. سب سے زیادہ زکوٰۃ کے حقدار وہ رہتے ہیں جو بہت ضرورت مند ہو، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے.